ایسی ہوتی ہیں ناواقفیت کی وجہ سے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. اکثر لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس سے پہلے شاید میں نے وضاحت کی ہو یا نہ کی ہو، کہ جی ہم بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، لہذا اس کا کیا کفارہ دینا. کتنا غلط جملہ ہے، یہ ناواقفیت کی وجہ ہے. بیماری کی وجہ سے اگر آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو اس کے عوض میں جو دیا جاتا ہے اس کو کفارہ نہیں بولتے. پہلے تو یہ بات یاد رکھیے، اس کو فدیہ بولتے ہیں. اور کس وقت کے اندر کفارہ آتا ہے اور کس وقت فدیہ آتا ہے اور کس وقت روزے کی قضا ہوتی ہے، قرآن نے ایک ایک بات کو بیان کر دیا ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر آپ کو بیماری لگ گئی، بیماری آ گئی اتفاق سے، بخار آ گیا، شوگر بھی ہو جاتی ہے، جیسے شوگر کے اندر آدمی روزہ نہیں رکھتا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ شوگر ہو گئی تو بس ہو گئی، تو ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. میں خود اپنی بات آپ کو بتاؤں، 10-12 سال پہلے جب شوگر کا حملہ ہوا تھا تو میرے کئی روزے اچانک 10-11 بجے شوگر ڈاؤن ہو جاتی تھی، مجھے توڑنے پڑے. پھر اس کے بعد جو ہے روزے رکھنے پڑے. اس کے بعد 6 سال، میرے خیال سے 8-10 سال سے 6-7 سال سے اللہ کا شکر ہے کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا سب سے. تو ایسے لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو بھئی اگر شوگر کا مریض ہے، کسی کو بخار آ گیا، کسی کو تکلیف ہو گئی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اس وقت آپ اس کے روزے قضا کر لیں. اس کو کہتے ہیں قضا کرنا. ایک کیفیت وہ ہوتی ہے کہ بھائی انسان بستر پر لیٹ گیا، اب اس کے بچنے کی امید ہی نہیں، تو اس وقت روزوں کا پھر فدیہ دینا ہوتا ہے. وعلی الذین یطیقونہ، یطیقونہ کا ترجمہ ہے لا یطیقونہ، یعنی اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کو ایک فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا ایک صدقہ فطر. میں نے کل کتنا اعلان کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ ایک صدقہ فطر کا 60 روپے، کم سے کم 60 روپے. آپ دینا چاہیں آپ 100 روپے دے دیں، کوئی حرج نہیں. کشمش کا صدقہ فطر دے دیں، کھجور کا دے دیں، جو کا دے دیں. یہ گیہوں کا سب سے کم ہے. اس وقت گیہوں کی قیمت، گیہوں کی ویلیو زیادہ تھی. آج جو کی ویلیو اتنی نہیں ہے آج جتنی گیہوں کی ہے. تو گیہوں کا صدقہ فطر عام طریقے سے ہم دیتے ہیں 2.25 سیر گیہوں. تو ایک صدقہ فطر اگر آپ بیمار ہیں اور امید یہ ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے روزہ رکھنا کی، اب ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے جب جائیں گے تو یہ روزے ساتھ لے کر نہ جائیں، اس وقت پھر فرمایا گیا کہ اس وقت آپ فدیہ دے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا اب مجھ سے پوچھا کہ وہ مولانا کفارہ کتنا دیں. کفارہ نہیں. کفارہ کب دیا جاتا ہے؟ کفارہ جب دیا جاتا ہے جب آپ جان بوجھ کر روزے کو توڑیں گے. جان بوجھ کر رمضان کے روزے کو آپ جان بوجھ کر توڑیں گے. آپ کو معلوم ہے، اور لاؤبالی پن میں آپ نے کیا بھول کر نہیں، بھول کر بھی اگر کسی نے کھا پی لیا تو اس کا روزہ جو ہے وہ اس کی قضا لازم آتی ہے. اگر پتہ لگ گیا، اس کو بات کو پتہ لگ گیا، اگر ایسے اس نے بھول کر کھا لیا تو اس کا روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس کی کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، اتفاق سے روزے کی حالت تھی، اس کی دوائی کھانی پڑ گئی، اب اس روزے کی قضا لازم ہوگی. اس کو قضا کہتے ہیں. جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے وہ روزہ رکھ لو. تو روزہ کی قضا، روزے کا فدیہ اور روزے کا کفارہ، یہ تینوں چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. اور ہم نے بالکل اس کو ایک چیز بنا لیا. ہر آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتا ہے کہ جی وہ مولانا میں روزہ نہیں رکھتا، یہ کفارہ. ارے بھائی کفارے کا نام ہی کیوں لے رہے؟ کفارہ تو بہت ڈینجر چیز ہے، بڑی غلط چیز ہے. کفارہ تو جب ہے جب آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کا کفارہ آپ کو دینا ہے. لہٰذا یہ کفارہ نہیں ہے. کفارہ اگر آپ نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، بیوی سے آپ نے جان بوجھ کر صحبت کر لی، تو ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کا کفارہ. فدیہ جو ہے یہ نہیں ہے. فدیہ تو یہ ہے کہ آگے آدمی بیمار ہو گیا اتفاق سے، اور بیمار ہونے کے بعد اب اس کی حالت یہ ہے کہ بھئی وہ تو موت ہی اس کو ساتھ لے کے جائے گی. تو یہ نہیں کہ روزے کا بھی فدیہ دینا،
جتنی نمازیں رہ گئی ہیں اگر وہ صاحب ترتیب ہے، اس کی زندگی میں نمازیں نہیں چھوٹی ہیں، تو ان نمازوں کا بھی فدیہ دینا پڑے. اور ہم جیسا آدمی جس کی جنہیں کتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی تو وہ کہاں تک فدیہ دے گا بھائی؟ دو قسم کے نمازی ہوتے ہیں، ایک صاحب ترتیب، ایک غیر صاحب ترتیب. صاحب ترتیب وہ ہے کہ جس کی 5-6 نمازیں زندگی میں چھوٹی نہ ہوں، طے بتے چھوٹی نہ ہوں. اور غیر صاحب ترتیب وہ ہے کہ بھائی ہم جیسے لوگ کبھی پڑھ لی، کبھی موقع ملے نہیں پڑھ لی، تو اس کے لیے مسئلہ دوسرا ہے. غیر صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کہیں سے آئے اور وہاں پر مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی، جماعت بھی کھڑی ہو گئی، اور آپ صاحب ترتیب ہیں، آپ کی زندگی میں 6 نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئیں ایک کے بعد ایک، تو آپ جماعت کو چھوڑیں گے، پہلے عصر کی نماز ادا کریں گے. اگر آپ نے عصر کی نماز مغرب کی نماز ادا کر لی تو آپ کی عصر کی نماز ادا نہیں ہونے کی ہے. یہ صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ ہے، بہت باریک مسئلہ ہے. یہ علماء، صلحاء، اولیاء یہ لوگ ہیں. ہمارا تو وہاں اس لیے یہ مسئلے بھی آپ کے سامنے نہیں آتے، یہ تو میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے. ہم سب غیر صاحب ترتیب ہے. حقیقت یہ ہے، ماں میرے اللہ رحم کرے، باوجود امام ہونے کے پتہ نہیں کتنی نمازیں کب چھوٹی ہوں گی بالغ ہونے سے لے کر اب تک. اور اگر چھوٹ گئی ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ حساب لگا کر ان نمازوں کو پورا کر لیں تاکہ صاحب ترتیب کی فہرست میں آ جائے. یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی آپ کے سامنے. اگر آپ بیمار ہو جائیں تو ان روزوں کی قضا بات کو رکھ لیں جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. اگر آپ کی حالت ایسی کہ آپ بچ نہیں سکتے، حالت اور دنیا سے چلے جانے کی امید ہے کہ اب میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کا ایک روزے کا ایک فدیہ دے دیں، ایک صدقہ فطر. اور اگر آپ نے اتنی بڑی غلطی کر لی جیسے میں نے آپ کو بتایا تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا. یہ مسئلے کی وضاحت آپ لوگوں سب کو معلوم ہونی چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا رب العالمین، گناہوں کو معاف کرنا.